اگر لیو گرانٹ ہوگی تو انٹروڈیوس ہو جائے گا ورنہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے میرا حال کلیئر ہوگی بات. چوری اعتزاز حسن صاحب. چوری اعتزاز حسن صاحب. جناب اسپیکر، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس بل کے ذریعے ہماری جو تجویز ہے وہ یہ کہ تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان پینل کوڈ کی چند ایسی شکوں میں ترامیم کی جائیں جو شکیں جناب چیئرمین آپ کو اس منصب پہ فائز ہونے کی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر اس بات پہ کہ جو آپ نے ایک دم بیک بینچز سے جست لگا کے آپ اسپیکر کی کرسی پہ آ بیٹھے ہیں. قسمت کی بات ہے. آپ کا شکوہ اور گلہ آپ دور ہو جانا چاہیے. کچھ دور ہو گیا. 2 نمبر سے 1 نمبر بن گئے آپ. یہ جناب 0 نمبر ہے یہاں. جناب چیئرمین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس بل کے ذریعے جو اس وقت زیر غور ہے اس ہاؤس کے، ہم نے چند ترامیم تجویز کی ہے اور ہم ہاؤس سے اجازت کے طلبگار ہیں کہ ہمیں ایک ایسا بل، ایک ایسا مسودہ قانون اس ہاؤس کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی جائے جو ایک بڑے اہم موضوع اور پاکستان میں ایک بڑھتی ہوئی سنگین صورتحال سے متعلق ہے. اس صورتحال کی سنگینی کا کچھ اندازہ جناب چیئرمین آپ کو، ہم سب کو اسی ہاؤس کی میں کل کی کارروائی کے اختتام پر ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بل اس خاص ایک مسئلے سے متعلق ہے جس کو عام فہم زبان میں اور آج کل یہ لغت میں عام ہو گیا ہے لفظ کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین، اس مسئلے پر، اور اب اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کاروکاری کے مسئلے کو یا اس لفظ کے اصل اس کی تعریف یا تعبیر میں کوئی گزارش کی جائے. سب اس کو سمجھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ یقیناً آج اگر سطحی انداز سے دیکھا جائے تو 2 آراء ہیں اس ملک میں، اور کل ہاؤس کی کارروائی میں دونوں آراء اجاگر ہوئی. وہ 2 آراء یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ قتل کی ایک سنگین شکل ہے اور اس کی سنگینی اور اس کے شمار میں، اس کے اجراء میں ایسے قتل کے اس ملک میں ہمارے معاشرے میں گزشتہ چند دہائیوں سے بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کے انسداد کے لیے خصوصی قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ ایک رائے ہے. ایک دوسری رائے کل اسی ہاؤس میں اس کا برملا اظہار کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ غیرت کا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں غیرت مندوں کے ہاتھوں اگر ایسا قتل ہوتا ہے تو وہ برحق ہے، وہ درست ہے، اس کا جواز ہے، اور ہم اپنی عورتوں کو بے غیرتی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. لہذا غیرت کے نام پہ جب ہمیں ہماری غیرت کو للکارا جاتا ہے، ہم قتل اگر ہم میں سے کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی کوئی ایسی سزا یا نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہوتا یوں ہے
کہ یہ درست ہے، اس سے انکار نہیں کہ شاید صدیوں سے یہ رواج رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید صدیوں سے یہ رواج رہا ہے کہ اگر کسی بہن یا کسی بیٹی نے اپنی مرضی سے جا کے شادی کر لی ہے اور اس گھر کے، اس گھرانے کے مرد ممبران جو ہیں وہ اس پر رضا مند نہیں اس شادی پر، تو پھر یہ ایک سمجھا گیا ہے کہ یا تو وہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے واپس آ جائے، یا پھر ان اصحاب کو یہ حق ہے رواج اور کے مطابق کہ یہ جا کے اس کو قتل کر دے، اور اگر ہو سکے تو اس کے شوہر کو بھی قتل کر دے۔ یہ ایک رواج کی بات ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم رہیں گے، اس کو قانون سے بدلا نہیں جا سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہوگا۔ ہوا یوں کہ دو تاریخیں بڑی اہم ہیں، ایک 1860 اور ایک 1979، 1860 اور 1979، یہ دو بڑی اہم تاریخ ہیں۔ 1860 میں پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان نافذ ہوا، اس میں دفعات آئیں، دفعہ 302 قتل کی تعریف کی گئی۔ ہر قسم کا قتل جو تھا وہ اس کی دائرے میں، اس کے احاطے میں، اس کے محور میں 302 میں آتا تھا، اس کی سزا موت رکھی گئی۔ پھر ایک سیکشن 304 آیا، اس میں کرائم آف پیشن کے لیے تھا قتل ہی، لیکن اس میں گریو اینڈ سڈن پرووکیشن، اشتعال، شدید اشتعال کے تحت قتل کو ایک وہ قتل ہی تھا لیکن سزا بجائے موت کے عمر قید رکھی گئی۔ یہ چلتا رہا، لوگ یقیناً واقعات ہوئے، غیرت کا قتل بھی کرتے تھے، غیرت اور مشتعلوں کے بھی قتل کرتے تھے، لیکن سزا وہی ہوتی تھی جو سزا کسی بھی دوسرے قتل کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ نے کسی دشمن کو مارا، آپ نے کسی شخص کو مارا، یا آپ نے اپنی بہن کو مارا، قتل تھا۔ اگر گریو اینڈ سڈن پرووکیشن نہیں تھی، اور گریو اینڈ سڈن پرووکیشن میں عدالتوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 4 دن بعد 10 دن بعد چیز کرے، اپنی بہن کا تعاقب کرے اور اس کو بازار میں یا اس کے گھر میں یا کسی گلی میں اس کو قتل کر دے، یہ قتل ہے، اس کی سزا موت ہے۔ 1979 میں نئے قوانین لائے گئے، جنرل ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کی پروسیس شروع کی، اور جو نئے قوانین لائے ان کے حوالے میں کچھ عرض کروں گا۔ وہ یہ ان حوالوں کے تحت ایک قصاص اور دیت آرڈیننس لایا گیا۔ قصاص اور دیت آرڈیننس کے ذریعے پاکستان پینل کوڈ کے دیت آرڈیننس کے ذریعے یہ سیکشنز 300، 302، 306، 307، 309 اور 310 تعزیرات پاکستان جو زیادہ اہم ترین ہے، ان میں ترامیم کی گئی، اور ترامیم ایسی ہے، میں پڑھ بھی سکتا ہوں کہ میرے پاس ہے، اگر کوئی حوالہ چاہے میں حوالہ اس کے باقاعدہ اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا بنیادی قانون کیا بنا کہ اگر قتل ہوتا ہے تو مقتول کے وارثین کو اور خاص کر ولی کو یہ اختیار ہو گیا، پایا گیا کہ وہ بخش دے۔